ان دیوبندیوں، وہابیوں، رافضیوں، قادیانیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور پیارے عزیزوں اور دوستوں، ان کا جو پوشیدہ راز ہے وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ بظاہر کر کے دکھاؤں گا کہ ہم لوگ سنی حضرات، بریلوی حضرات، دیوبندی، وہابی، ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ رشتے کو قائم نہ کرو، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے مرنے پر مت جاؤ، ان کے جنازے کی نماز میں اور بھی نمازوں میں شریک نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ان کے عقائد باطلہ کی وجہ سے کہ جو چیز یہ لوگ مانتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں توہین کرتے ہیں، اللہ کے شان میں بھی انہوں نے کفریات الفاظ کو بک دیا ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، انشاءاللہ میں آپ کو 1 2 3 4 ان کے عقائد باطلہ نہیں بلکہ 40 عقائد باطلہ، اور انشاءاللہ اس سے زائد بھی ہو سکتا ہے، ان کے عقائد باطلہ جو کہ ابھی آپ لوگوں کو شاید نہیں معلوم ہوگا، تو ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، جو پہلا عقائد باطلہ ان کا ہے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے نبی، آپ اپنی ذات کے بارے میں اعلان کر دیں، اپنی ذات کے بارے میں آپ اعلان کر دیں، لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ ہے نا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس چیز کو۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، لیکن آپ نے سنا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ان کے کون سی کتاب سے ثابت ہے اور کس نے لکھا ہے، کس کا قول ہے؟ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہر چیز کے لیے ثبوت چاہیے، بنا ثبوت کے کوئی چیز نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، اس چیز کے لیے میں آج آپ کے لیے ثبوت کے ساتھ، اور ان کے مصنف، رائٹر، لکھنے والا کون ہے، اس کا بھی تذکرہ میں کروں گا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، اس ویڈیو میں صرف ایک عقائد کے بارے میں بتاؤں گا، اور 39 ویڈیو میں ان کے 39 عقائدوں کے بارے میں مل جائے گا۔ تو آج کا جو یہ ویڈیو، یہ ٹاپک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ہی نہیں، اور ان کو جتنا علم غیب ہے اتنا تو پاگل بچوں اور جانوروں، حیوانات کو بھی علم غیب ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، یہ کتاب جو ہے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، ہے نا، اور لکھنے والے کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی لعنت اللہ علیہ۔ یہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں، آپ کے ذات مقدسہ کی طرف، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ کی طرف علم غیب کا کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ یہاں بعض غیب اور یا کل غیب ہے، یعنی بعض غیب یا کل غیب ہے، اور اگر بعض علوم غیبیہ ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، یعنی بعض علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے۔ اگر بعض علم غیب ہے، یہاں پر لکھتے ہیں اگر بعض علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کیا خاصیت ہے، اور آگے کیا لکھتے ہیں، جتنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اتنا تو بچوں کو بھی علم غیب ہے، اور لکھتے ہیں آگے اتنا علم غیب تو مجنوں یعنی پاگل کو بھی ہے، آگے لکھتے ہیں اتنا علم غیب تو حیوانات یعنی کہ جانوروں کو بھی علم غیب ہے، اتنا علم غیب تو چوپایا کو بھی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کے یہ عقائد باطلہ ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، اور آگے کیا لکھتے ہیں کہ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو اس میں حضور کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اگر مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں، اگر یہ مانتے بھی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو کتنا علم غیب ہے کہ جتنا بچوں، پاگلوں اور جانوروں اور چوپایا کو ہے نا، یعنی پاگل، جانور، بچوں تک نہیں چھوڑا پیارے عزیزوں اور دوستوں، کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ حضور پاک کو اگر علم غیب ہے تو صرف جانوروں جتنا علم غیب ہے، بچوں کے جیسا علم غیب ہے۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، یہ ہے ان کے عقائد، یہ ہے ان کے دلائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے ہی نہیں، لیکن آپ لوگ ان کے ہیں یہاں، یعنی مولوی اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کے یہاں، دیوبندی وہابی کے یہاں، آپ لوگ اپنی بیٹی کو بلا خوف و خطر روانہ کر دیتے ہیں، ان سے شادی بیاہ کر دیتے ہیں، ان سے رشتے قائم رکھتے ہیں۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ کافر کے کافر ہونے میں شک کریں، یعنی اسماعیل دہلوی اور اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، یہ لوگ جتنے ہیں فرقہ باطلہ کے، یہ لوگ اپنی کفری عبارت کے بنا پر یہ لوگ کافر و مشرک ہیں، لیکن ان کے جو دیوبندی وہابی چیلے چپاٹی لوگ ہیں یہ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان کے کافر ہونے میں، یعنی جو شخص کافر ہو تو دوسرا شخص اگر اس کے کافر ہونے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے، اور اس کے بعد اگر ہم لوگ، یعنی اگر کوئی سنی حضرات ان دیوبندیوں کو کافر ہونے میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا عزیز، ہمارا فلاں ان کے گھر پہ ہے، ہمارا فلاں ان کے گھر پہ، ہماری بیٹی ان کے گھر پہ، ہماری بہن ان کے گھر پہ ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ انہوں نے کس طرح انگلی اٹھائی ہے، کس طرح توہین کی ہے۔ لیکن اس چیز پر ہمارے بہن یاد آتے ہیں، بھائی یاد آتے ہیں، فلاں چیز یاد آتے ہیں، یہ ہے وہ ہیں، فلان ڈھماک ہیں، کچھ بھی ہیں۔ کہہ دو کہ توبہ کریں، ہماری دشمنی تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بس ہماری یہی دشمنی ہے کہ تمہارے جو حکیم الامت ہیں انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب سے اور بہت سارے کفریہ الفاظ کہیں، اس لیے آپ لوگ ان کو مانتے ہیں، اس لیے ہماری تمہاری دشمنی ہے نا، باقی کوئی ذاتی دشمنی ہماری آپ سے ہے ہی نہیں۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ موت آنی ہے، موت آتی ہے، قیامت آنی ہے، قیامت آئے گی، میدان محشر قائم ہوگا، میزان عمل قائم ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ دیوبندی کیا کہتے ہیں، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت پانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تم تو کہتے ہو حضور کے علم غیب ہے ہی نہیں، پھر جنت میں جانے کی تمنا چھوڑ دو۔ تم تو کہتے ہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنا علم غیب ہے اتنا پاگل بچوں اور نتھو خیروں کو ہوئے، تو انہیں کو آپ تھامو نا، جو آپ کے پاگل بچے ہیں انہیں کو تھام لو آپ، انہیں کے دامن کو۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے عزیز و اقارب کو ان کے یہاں جانے سے، ان کے یہاں رشتے قائم کرنے سے محفوظ رکھے، ورنہ آپ کا ایمان ختم کر دیں گے لوگ۔ اور پیارے عزیزوں اور دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے 49 عقائد باطلہ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا، جو کہ پوشیدہ راز ہیں ابھی تک آپ کی نگاہوں سے، اور کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ ابھی ایک عقائد باطلہ کو سنے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ابھی ان کے 49 عقائد باطلہ کو بتاؤں گا، اور وہ بھی دلائل کے ساتھ، کس نے کس کتاب میں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، ہمارے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں، اور ان کے کفری عقائد جو ہیں، جو ہم لوگ سنی حضرات، بریلوی حضرات جو ان لوگوں کی توہین کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، سب آپ کو معلوم ہوتا چلا جائے گا۔ تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ دیکھا آپ نے، ان کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی لعنت اللہ علیہ نے ایک ہی بات نہیں بلکہ بہت ساری عقائد ایسے ان کے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھنا۔